جو اسلام اس وقت عمومی مسلمان کو بتایا گیا ہے نا، وہ والا اسلام اگر سارے کی ساری دنیا کے 7 ارب لوگ بھی کلمہ پڑھ کے لے آئیں تو اسلام تو نافذ نہیں ہونا دنیا میں. یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ دین کا سسٹم جو ہے نا وہ انسان کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے، تو اگر وہ والی سائیکولوجیکل نیڈ نہ پوری ہوگی تو پوری دنیا کے لوگ کلمہ پڑھتے ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ ہی پڑھتے ہوں، تب بھی اسلام تو نافذ نہیں ہوگا. تب بھی ان کا اپنا اپنا کلچر، اپنے اپنے نارمز بنا کے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے قانون بنا لے گا. اسلام نافذ کرنے کے لیے وہ والا فلسفہ ضروری ہے. یہ والا جو فلسفہ اس وقت مسلمان مولوی بتا رہا ہے وہ تو نظام کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو اخلاق کی بات کر رہا ہے. بس بیہیویئر بہت اچھا ہو، نائس طریقے سے سلام کرتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، یہ نہ کرتے ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جیسے کیا کیوں نہ جھوٹ بولتے ہوں، کیوں نماز پڑھتے ہوں، کیوں جہاد کرتے ہوں، کیوں حج کرتے ہوں، کیوں روزے رکھتے ہوں؟ پیچھے کوئی ایک سورسنگ ہوتی ہے. اسے کیا ہوگا؟ کس مشین کا حصہ ہیں یہ سارے کے سارے پرزے؟ وہ مشین کدھر ہے؟ اس کا کیا نام، اس کا کام کیا ہے؟ وہ کسی پیدا ہونے والے لوگوں کی بقا کیسے کرتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدھ مت کے پجاری اپنے آپ کو اسلام کے بینر کے اندر لے کے آ گئے ہیں. میں پھر بتا دوں، تزکیہ نفس کا بدھ مت سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے. ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. اسلام تزکیہ نفس کو نظام کے تھرو کلین کرتا ہے، کمیونٹی ایک انڈیویجول کو کلین کرتی ہے. اسلام کا فرق کیا بدھزم میں اور اسلام میں؟ بدھزم انڈیویجول رخ کے ساتھ باندھ کے صاف ہوتا ہے، مسلمانوں کو بھی اسی ٹیکنیک پہ ڈالا ہوا ہے. اور اسلام میں نظام ایک انسان کو صاف کر رہا ہوتا ہے. نظام ایک انسان کو صاف کر. نبی اسلام نے کہا اللہ بھی حیران رہ جائیں گے، اللہ عز و جل بھی حیران ہو جائیں گے جنت والے قیامت والے دن جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ فرشتے زنجیروں سے جکڑ جکڑ کے انسانوں کو جنت پہ پھینک رہے ہیں. اللہ کو تو کوئی حیران نہیں کر سکتا نا. نبی اسلام نے جو حدیث بیان کی وہ عرب کے اس اسلوب میں، عربی کے، کہ اللہ عز و جل بالسمائل، کہ ان لوگوں کے بس میں ہوتا تو ان کی کلینزنگ نہ ہوتی. یہ سسٹم تھا جو ان کو کلین کر کے جنت میں لے گئے. اپنے اپنے بس میں ہوتے تو یہ بھی کوئی نہ کوئی اپنے دو تین روپے کے کام کر کے دوزخ کی طرف چلے جاتے. سو یہ بہت ضروری بات ہے جو آپ سب کو پتا ہو کہ there is a way کہ جب تک اوریجنل اسلام نہیں ہے نا، جیسے ڈگلس میکڈونلڈ نہیں ہوگا تو میکڈونلڈس کی چین نہیں سروائیو کرے گی. بالکل اس طریقے سے اسلام کا اوریجنل نظام نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں سروائیو کرے گا کبھی. بس ایک نسل بہت ہو گیا، 1.5 نسل، 2 بھی پوری نہیں کرے گا، 2 بھی پوری نہیں کرے گا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جہاں پہ آپ کو یہ بات پتہ ہو، یا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو مسلمان کرسچن لڑکی سے شادی کرتا ہے نا، یا یہودی لڑکی سے، یہ اس کے پیچھے بھی سائیکالوجی ہے کہ تب تک مسلمان نہ شادی کرے. ٹھیک ہے، صحابہ کی سائیکالوجی بتا رہا ہوں آپ کو. تب تک مسلمان غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا لڑکی سے جب تک مسلمان فاتح نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، مسلمانوں کی کمیونٹی حاکم نہیں ہے تو اس کا انڈیویجول کرسچن لڑکی سے شادی نہ کرے. سمجھنے کی کوشش کریں نظام کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، کر کے دیکھیں، انڈین پاکستانی مسلمان جا کے گوری سے شادی، دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کی نسلوں کے ساتھ آگے. جتنی مرضی بڑی مردانگی دکھائے جا کے دیسی پن میں، لگ پتہ جائے گا اس کو بچے کس مذہب کے اور کس کلچر کے نکلنے اس کے. جب تک مسلمان نظام میں نہیں ہے تب تک انڈیویجول غیر مسلم اہل کتاب سے شادی بھی نہیں کر سکتا. سو یہ سارا کا سارا سائیکولوجیکل آرگینک کیمسٹری خود بتا رہی ہے، اسے میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے معجزات دکھائیں جو سارے مسلمان ہیں، تو کیا ہوگا؟ اسلام تو نافذ نہیں ہوگا. اسلام کی سوچ نافذ ہو جائے گی، اسلام کا نظام ہی نافذ ہوگا. اسلام کی سوچ نافذ کا مطلب ہے کہ اللہ کے بارے میں لوگ بات کیا کریں گے. وہ تو ابھی بھی 50,000 مذہب کھلے میں، وہ اسی اللہ کی بات کرتے ہیں. اور تو یہ والا آرگیومنٹ بھی جو ہے نا وہ بھی لوگوں کا سپریس کر دوں کہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہاں ہندوؤں کا بھی اللہ اور ہے تو اس کا بھی ان کی کتاب اور ہے، اور سوری ان کا اللہ ہو رہا ہے، یہودیوں کا اللہ ہو رہا ہے، کرسچنز کا اللہ ہو رہا ہے، تو کس کے اللہ کو مانے؟ اور کسی اللہ کو آپ مانے نہ مانے، آپ کتابوں کو کمپیئر کرتے ہوتے ہیں، اللہ نہیں کمپیئر کرتے ہوتے. یہودیوں کا اللہ بھی وہی ہے جو میرا اللہ ہے، ہندوؤں کا اللہ بھی وہی ہے جو میرا اللہ ہے. مجھے بتا کتاب کس کی درست ہے؟ وہ تو آپ انسانوں کے لیے ہے نا. کتاب تو اللہ نے انسانوں کے لکھی. نہ آپ کے دیکھ لیتے کون سی کتاب زیادہ گہری ہے، تول کے دیکھ لو کتنی وزنی کون سی کتاب ہے، موازنہ کرو کس میں وزن زیادہ ہے، کس میں کوہیرنس زیادہ ہے، کس میں منطق زیادہ ہے، کس میں سولوشن زیادہ ہے. آپ کے دیکھ لیتے ہیں.
اس کی نشانیاں کس جگہ پہ جا کے پلیس ہوتی ہیں. جیسے کتاب درست ہوگی اس کا اللہ ہی درست ہو رہے گا. اگر آپ کو لگتا ہے اگر اللہ ہے, مجھے تو پتہ ہے نا, جو اللہ کے ماننے والے جس مرضی نام سے عیسائی ہوں یہودی ہوں وہ اسی اللہ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دہریوں کا دور پہ کا آرگیومنٹ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا رب ہے. تجھے تو رب کا ہی کانسیپٹ نہیں پتا, تو ہر ایک کا اپنا اپنا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایتھیسٹ کا بھی وہی رب ہے کہ جو مسلمانوں کا رب ہے. ایتھیسٹ بولے نا کہ ہاں ہندوؤں کا الگ رب ہے, کہنا نہیں تیرا بھی وہی رب ہے جو میرا رب ہے. ٹینشن نہ لے, تو کتابیں کمپیئر کیا کر, تو رب نہ کمپیئر کر. رب سمجھ آ رہا ہے تو پھر رب ہی کیا ہوا تجھے. تو it's a bigger problem that I see if the current version of Islam, just for the sake of کلمہ پڑھ لینا, is not going to save anybody. جو نظام کے لیے کام نہیں کر رہا اس کی نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی اس کے, کہ تو کیا اپنی خانقاہیں چمکا رہا تھا بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا نا نبی اسلام کی حدیث قدسی کہ جو فرشتوں کو کہا نا اللہ نے کہ پتھر مار اڑا کے رکھ دے اس بستی کو, تو فرشتوں نے کہا یا اللہ نیچے کچھ ایسے زاہدین بیٹھے ہیں جو صرف جب سے پیدا ہوئے آپ تک ابھی تک آپ کا نام لیتے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, بس صرف آپ کی عبادت گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, حدیث کیا ہے کہ یہ پتھر انہی کے لیے تو ہیں, سب سے پہلے ان کے گھر تباہ کرو, ان کے گھر تباہ کرو جو بیٹھے ہوئے. یہ نہیں ان کو پتا تھا کہ دنیا میں کس لیے آئے ہو, بستی کا انتظام نہیں کر رہے ہو, اپنا اپنا انتظام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان فرانس کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ میں حدیث سنا دوں جو پچھلے سوال میں کس نے پوچھا.